برمنگم میں باقاعدہ طور پر کچھ مساجد ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم 20 جولائی بروز منگل کو عید کریں گے، عید الاضحیٰ، اور بعض جو مساجد ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 21 تاریخ بروز بدھ کو ہم عید منائیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ بریڈ فورڈ میں بھی یہی کچھ ہوا ہے؟ بالکل بلکہ نارتھ میں سمجھتا ہوں پورے برطانیہ میں یہ معاملہ ہے کہ 2 دن عید منائی جا رہی ہے، یہ باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے مختلف مذہبی جماعتوں کی طرف سے، اور 2 عیدیں اس بار بھی منائی جا رہی ہیں۔ یہ معاملہ ظاہر ہے کافی عرصے سے چل رہا تھا، اب اس عید پہ، گزشتہ عید پہ جو عید الفطر تھی، اس پہ کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کی طرف سے بڑا یکجہتی کا اظہار کیا گیا، اور ایک دن عید منائی گی، بڑے عرصے کے بعد عید منائی گی، اور لوگوں نے بڑی خوشی بھی منائی۔ لیکن اس بار پھر وہیں پہ بات آ گئی کہ 2 عیدیں، اور یقیناً دیار غیر میں اور ایک غیر اسلامی ملک میں رہتے ہوئے جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ 2 عیدیں منا رہے ہیں اور کمیونٹی تقسیم پھر ہو چکی ہے، بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ زاہد نور صاحب، آپ بھی لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مختلف مساجد کے ساتھ یہاں مساجد کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، لوگوں کو صحیح گائیڈنس دینا، لوگوں کو چلانا۔ اپنے جتنے لوگ ہیں، فرض کیا میں برمنگم کی بات کروں تو برمنگم تقریباً 200 بڑی مساجد ہیں جو رجسٹرڈ ہے باقاعدہ طور پر ایز اے کمیونٹی سینٹر بھی، اور لوگ بے شمار ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی ممبرشپ ہے۔ ہر مسجد کے ساتھ تقریباً 400-500 بندے لازمی ہیں جو ممبرشپ ہے جن کی، اور فیملیوں کے ساتھ ان مساجد میں جاتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے کے مطابق ہر آدمی کو فالو کرتا ہے۔ جب کچھ مساجد اس طرح اعلان کر دیتی ہیں، لیکن دیکھیں ہم ایک گھر میں فرض کیا رہ رہے ہیں، تو اب اگر باپ ایک مسجد کو فالو کرتا ہے، بیٹا دوسرے کو، تو ایک کیا باپ قربانی اگر 20 تاریخ کو کر دیتا ہے، منگل کو اس کی عید ہے، تو بیٹا جو ہے وہ قربانی 21 کو کرے گا، تو ایک ہی جگہ کی 2 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا یہ بتا دوں کہ جب سے یہ 2 عیدوں کا اعلان ہوا ہے تو یہاں جو پرابلم نئی کریٹ ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے لوگوں کو وہاں باقاعدہ طور پر بتا بھی سکیں، اور جو دیکھنے سننے والے ہیں ان سے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ پہلے بھی میں اس پر کافی شو کر بھی چکا ہوں، لوگوں کو بتا بھی چکا ہوں، لیکن اس بار جب 2 دن عید ہے تو ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے یہاں برطانیہ اور یورپ میں جو قربانی ہوتی ہے وہ ہمارے جو ملک کے مثلا انڈیا اور پاکستان اس سے ذرا بڑی مختلف ہوتی ہے۔ وہاں ڈائریکٹلی بندہ خود انوالو ہوتا ہے قربانی کے ساتھ، اور اپنی موجودگی میں جانور کو ذبح کرواتا ہے، پھر تقسیم کرواتا ہے، اور اس سے جو اصول ہے قربانی کا کہ کتنے اس کے حصے ہونے چاہیے، کس کس کو دینے، وہ باقاعدہ ذبح وہ دیتا ہے۔ یہاں ٹھیک ہے، حصے تقسیم یہاں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہاں بکنگ ہو جاتی ہے قربانی کی مہینہ 2 مہینے یا 2 ہفتے چلیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے بچر شاپس کے ذریعے قربانیاں کروائی ہوئی ہیں بک، اور وہ انہوں نے زور دیا ہے بچر شاپس والوں کو کہ آپ، کیونکہ عید 20 کو ہو رہی ہے، منگل کو ہو رہی ہے، اور آپ جتنی قربانیاں ہم نے بک کروائی ہوئی ہیں آپ ہمیں وہ ساری قربانیاں، قربانی کا گوشت بچر شاپ والے کہہ رہے ہیں سلاٹر ہاؤس والوں کو کہ آپ ہمیں وہ ساری قربانیاں دے دیں۔ لیکن یہاں شرعی مسئلہ یہ آ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے کہ جو لوگ فالو کرتے ہیں منگل کو عید منانے کا، یعنی 20 جولائی کو، وہ تو چلیں عید پڑھ لیں، جن کو فالو کرتے ہیں ان کی 10 ذی الحج بن جائے گی، طلوع آفتاب کے بعد وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جو 21 کو کریں گے، عید منائیں گے، وہ قربانی کیسے لے سکتے ہیں جو منگل کو ہو جائے گی قربانی، کیونکہ ان کی قربانی تو ظاہر ہے پھر جن لوگوں کو وہ فالو کرتے ہیں ان کی 10 ذی الحج تو 21 کو ہوگی۔ تو یہ بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے، لوگوں کو اس چیز کا شاید شرعی لحاظ سے پتہ نہیں ہے کہ قربانی کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور قربانی اگر دینی ہے تو رضائے الہی کے لیے دینی ہے، صرف گوشت کھانے کے لیے تو اور بھی مواقع بے شمار آ جاتے ہیں۔ تو یہاں جو قربانی کا یہ سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے، لوگوں کو آگاہی دینا بہت ضروری ہے۔ 3 لوگ یہاں انوالو ہوتے ہیں، قربانی دینے والا، بچر شاپ والا اور سلاٹر ہاؤس والے، اور ان تینوں کا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قربانی کو سر انجام دیں۔ لیکن یہاں دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ ہر بندے نے اپنی آسانی کو دیکھا ہے، شرعی اصولوں کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے۔
جس کی وجہ سے عام جو صارفین ہیں یا جو قربانی دے رہے ہیں ان کو شاید اس چیز کا علم نہیں نہ ہو، تو وہ اسی اندھیرے میں وہ مارے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ گوشت تو کھا سکتے ہیں، پھر اس طرح کی شرعی قربانی ہوتی نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں بھی بریڈ فورڈ میں بھی اسی طرح کی سچویشن ہے، یہاں سے ذرا مختلف ہے یا اسی طرح کا ہے سسٹم؟ دیکھیں اوور آل تو پورے ملک میں اسی کی طرح کی صورتحال ہے کہ جو چیز آپ نے جس بات کا ذکر کیا ہے یہ بالکل حقیقت ہے، اور افسوسناک صورتحال ہے کہ یہ چیز سارے جو علماء ہیں، جو باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان سب کو یہ چیزیں معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی طرف سے اس طرح کا رویہ جب اپنایا جاتا ہے، یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، تو دیکھیں عام آدمی جو ہے، جو عام بندہ ہے، وہ تو بےچارہ ان چیزوں میں پس جاتا ہے۔ اب برطانیہ میں جو لوگ رہتے ہیں، اس طرح کے حالات ہیں، دیکھیں ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ وسائل ہیں، اس کے اندر آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں یا جتنے بھی اسلامی باقی ممالک ہیں، وہاں پہ تو آپ جس طرح شرع کی طرف سے آپ کو احکامات دیے گئے ہیں، اس مذہب کی طرف سے آپ تو اس طرح قربانی کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ یورپ میں، برطانیہ میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ اجازت ہے، ہم اس کے اندر رہتے ہوئے لوگ اپنے اس کو جو فرض ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم نے چیز کرنی ہے۔ لیکن چونکہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ اب 3 لوگ یہاں پہ انوالو ہیں، اب ان 3 لوگوں پہ آپ ظاہر ہے انہوں نے اپنا جو پریشر ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو ریلیز کرنا ہے، تو چاہے وہ پہلے دن ایکسٹرا جانور ذبح کر کے کرنا ہے یا دوسرے دن کرنا ہے، تو یہ تو چیزیں تو دیکھیں اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس پہ زیادہ بہتر میں سمجھتا ہوں رائے تو جو عالم دین ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن سچویشن جو آپ نے بتائی ہے وہ یہاں پہ بھی موجود ہے، وہ جی اس میں بالکل، کوئی میں نے دوسری رائے نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علماء جو دین ہیں مختلف مکاتب فکر کے، ان سے بھی رائے لی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا ہے کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں واقعی یہی ہے، اور ایک عرصے سے ہو رہا ہے، اور کسی نے اس کی نشاندہی اتنی کی نہیں ہے۔ ابھی کچھ علماء اکرام نے مجھے یقین دلایا کہ جمعے کے خطبے میں لوگوں کو آگاہی دیں گے، لیکن یہ آواز جو ہماری آواز تو ہر گھر میں پہنچ رہی ہے، وہ اپنی اپنی مساجد میں اگر بتا دیں گے تو کافی حد تک یہ کام ہو جائے گا کہ اس چیز کو کیسے عملی جامہ پہنایا جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بندہ قربانی دے رہا ہے اسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، تو وہ اپنی چیز پر اگر پیرا دے گا تو یہ آسانی سے یہ جو فریضہ ہے وہ انجام پا سکے گا۔ اور اس میں سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ قربانی دینے والے کو ہمیشہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق ظاہر سلاٹر ہاؤس میں ہی جانور ذبح ہوگا، لیکن اس کو جلدی اگر کرے گا تو پھر وہ پریشر میں آ کر، ان کا کاروبار ہے، انہوں نے اپنے کاروبار کو دیکھنا ہے، جو بچر شاپ والے ہیں یا سلاٹر ہاؤس والے ہیں، انہوں نے ان کے پریشر میں آ کر انہوں نے جلدی انہیں دے دینا ہے، پہلے سے شاید ذبح شدہ دے دیں، لیکن پھر وہ اس طرح کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر یہ صبر کریں اور یہ انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے ایک دن آج نہیں کھایا تو کل کھا لیں گے گوشت، تو میرا خیال ہے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر جنہوں نے کام کرنا ہے، ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جب بھی کہیں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں یا گوشت کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ خالی حلال گوشت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر چیز کے ساتھ ہے۔ اگر یہ غلط کام کرتے ہیں تو وہ حلال کو حرام میں اسی وقت چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں پھر ہمارے لوگوں کو سوچنی چاہیے، جس طرح گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کو عوام پر چھوڑ دیا، ہم بھی یہ آگاہی دے رہے ہیں عوام کو یہ پرابلم ہو رہی ہے، لیکن آپ خود کنٹرول کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جن لوگوں کا کاروبار ہے انہوں نے شاید اس چیز کو کنٹرول نہیں کرنا۔ بالکل نہیں، آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایز اے جرنلسٹ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں تک جو صحیح معلومات ہے وہ پہنچا رہے ہیں، جو سوالات لوگوں کو پوچھنے چاہیے آپ وہ ان تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے، تاکہ جو سنت ادا کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے، شرعی طریقے سے پوری ہونی چاہیے۔ آپ پیسے بھی دے رہے ہیں، آپ کے اندر جذبہ بھی ہے، آپ یہ ساری چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ ظاہر پھر آپ جب پیرا دیں گے تو تبھی پورا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ چیزیں اس طرح کی جائیں تاکہ آپ کی جو قربانی ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے۔ یہ قربانی کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے خالی اس پر ہم نے بات کی ہے، اور
इसमें और बेशुमार खराबियां हैं। अब स्टंट और नॉन स्टंट का भी मसला आ जाता है। उसके अलावा जो चिकन है, चिकन यहाँ जो हमें मिल रहा है उसमें भी अभी नॉन स्टंट और स्टंट का मसला आ रहा है। उसमें बेबी चिकन का बहुत ज़्यादा मसला है, वो भी सर्वे मैंने बाकायदा किया है। आपकी चिकन की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा ब्रेडफोर्ड में हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, क्योंकि उसके असल पहलू कुछ रहते हैं जिसकी वजह से अभी मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मसाइल हैं बेशुमार। एक चीज़ जो हमें कन्फर्म हुई है कि चिकन जो हमें मिल रहा है, बहुत कम फैक्ट्रियां ऐसी हैं, मसलन 2 समझ लें पूरे यूके में, जो चिकन को बचाते नहीं है बल्कि सही असूलों के मुताबिक ज़बह करके देते हैं, वो खाली 2 हैं। बाकी जितने भी हैं वो ये करते हैं कि उसको स्टंट करते हैं, और चिकन को इस वजह से स्टंट करते हैं कि वो ज़बह होकर ज़्यादा फड़फड़ाए ना, उसके जो विंग हैं वो ना टूटें। विंग को बचाने के लिए पूरे चिकन को ज़ाया कर दे, हराम कर देते हैं। तो इस किस्म का जो है, हमारे लोग जब खरीदते हैं गोश्त तो वो सबसे पहले देखते हैं कि जो चूज़ा हमने लेना है उसकी टांगें और उसके जो विंग्स हैं वो ज़ख्मी नहीं होनी चाहिए। उसकी जो ज़ख्मी होंगे वो होगा जो ज़बह हुआ हुआ होगा, जो फड़फड़ाएगा तब वो उसके ज़ख्मी होते हैं विंग्स। तो जिसके नहीं होते वो उसको स्टंट करके करते हैं ताकि नीम बेहोश हो जाए, उसके बाद ज़बह करते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें भी, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और ये इस हलाल मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं जो लोग यहाँ डेली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना हमारा काम है। इस पर मैंने काफ़ी काम किया, आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, आप अपने एरिया में कीजिएगा। बाकी जो दोस्त जिस जिस शहर में हैं, मैं चाहता हूँ तमाम के साथ शेयर करके हम लोगों पर ये चीज़ वाज़िया कर दें कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये क्वेश्चन हैं। आप जहाँ से कोई चीज़ लें आप उनसे ये क्वेश्चन करें, और इस तरह ये इस चीज़ का खात्मा हो सकता है। वरना जिनका कारोबार है उन्होंने ना तो बताना है क्या मसला है, क्या मसाइल हैं और किस तरह इनको हल करना है, किसी ने नहीं बताना। ये सिर्फ वो जो खरीदने वाले हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, अगर वो बाशऊर हो जाएंगे तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त ये जो पॉइंट किया है रेज़, बिल्कुल इस पे मिल के हम काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इस पे जो भी काम कर रहे हैं हम आपकी हर तरह की मुआवनत करेंगे। देखिए हमारा काम यही है कि जहाँ पे कोई खराबी है उसको सामने लाएँ। तो इंशाल्लाह ज़रूर डेफ़िनेटली इस पे ज़रूर काम